پھر اس کو پہنچا دے اس کو امن کی جگہ۔ اگر وہ آپ سے پناہ مانگتا ہے کہ میری جان مال کو تحفظ کر دیجئے، مسلمانوں کے مقابلے میں بھی نہیں نکلا، اس کو پناہ دے دیجئے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ جہاں وہ مامون۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی مشرکوں میں سے استجارہ پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرْهُ، میرے محبوب اس کو پناہ دے دیجئے۔ آپ سے پناہ مانگنے آئے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچا دے اس کو امن کی جگہ۔ اگر وہ آپ سے پناہ مانگتا ہے کہ میری جان مال کو تحفظ کر دیجئے، مسلمانوں کے مقابلے میں بھی نہیں نکلا، اس کو پناہ دے دیجئے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ جہاں وہ مامون ہو سکتا ہے وہاں اس بھیج دیجئے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ اسلام والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، انہیں اس بات کی چونکہ اہمیت کا نہیں پتہ، تو اس لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دینا ہے، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دینی ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، اور کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ معاہدہ، کیسے ان کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے، یکون للمشرکین عہد، کیوں کر ہوئے مشرکوں کے لیے کوئی عہد، عند اللہ، اللہ کی ہاں، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کی ہاں، الا الذین، مگر وہ لوگ، عاہدتم عند المسجد الحرام، جنہوں نے معاہدہ کیا تھا تمہارے ساتھ اللہ کی گھر مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام کے پاس کھڑے ہو کر جن لوگوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، جب تک وہ لوگ اپنے معاہدے کے اوپر پکے رہیں، پختہ رہیں، تم بھی ان کے ساتھ پختہ رہو، تم بھی اس معاہدے کو مت توڑو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ کی ذات جو ہے یہ پسند کرتی ہے تقوی کرنے والے لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ کیفا، اور یہ صلح کیسے قائم رہ سکتی ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، ادھر کہتے ہیں صلح رہے، اگر تم ان کے ہتھے چڑھ جاؤ، اگر یہ تم پر قابو پا لیں، اگر یہ تم پر غالب آ جانے، لا يرقبوا فیکم، نہیں لحاظ کریں گے وہ لوگ، فیکم تمہارے معاملے میں، الا کسی قرابت کا، ولا ذمۃ، نہ کسی معاہدے کا، نہ وہ کسی عہد کا خیال کریں گے، نہ رشتہ داری کا خیال کریں گے۔ یرضونکم، وہ تم کو راضی کر دیتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ کے ذریعے، وتابى قلوبہم، اور ان کے دل نہیں مانتے، ان کے دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ ان میں نافرمان ہیں، اکثر لوگ ان میں سے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا معاہدہ نہ کر لے، وہ زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی ایمان لائے۔ اللہ کہتے ہیں زبان سے تو کہہ دیتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن دل ان کے ان کا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بیچ ڈالا انہوں نے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی حکموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر۔ اللہ کی آیتیں بھلا کون بیچتا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا مطلب دین کے مسئلے پیٹ کی خاطر نہیں بتلاتے، دین کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، سنت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں بتلاتے کہ کہیں لوگ ہمارے مخالف نہ ہو جائیں، کہیں لوگ ہمارے اوپر فتوے نہ لگا دیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بیچ ڈالتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو،
توحید کے مسئلوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتلاتے، ثمنً قلیلا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، فصدوا عن سبیلہ پھر روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں نماز سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں قرآن سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ لوگ بہت برے کام کر رہے ہیں، جو کام بھی وہ کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں بہت برا کام کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن، نہیں لحاظ کرتے وہ کسی مومن کے حق میں، الا کسی قرابت کا، ولا ذمۃ نہ کسی معاہدے کا، واولئک هم المعتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ ہاں یہاں تک معاملہ الگ ہے، اگر توبہ کر لیں پھر کیا ہوگا؟ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کر لیں نماز کو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور دیتے رہیں زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، پھر وہ تمہارے دین شریک بھائی بن جائیں گے، پھر وہ بھی تمہاری طرح مومن بن جائیں گے، پھر وہ بھی تمہاری طرح مسلمان بن جائیں گے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو تھوڑی سا بھی علم رکھتا ہے، جو بندہ بھی تھوڑا سا سوچے گا وہ اس بات تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اللہ کے احکام اتنے واضح ہیں، اس کے باوجود بھی فرمایا جو قرآن پر عمل نہ کرے اور قرآن کے مسئلوں کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالے اور مسئلہ نہ بتلائے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ اس لیے فرمایا جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں اس کے مطابق مسئلہ بتلانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کریم